بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 32ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ضیاء الحق چوہان صاحب. حدیث جبریل کی شرح کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے آج ہم ارکان ایمان کا اجمالی تعارف بیان کریں گے. جس سے جبرائیل علیہ السلام کی روح سے اللہ، ملائکہ، کتب سماوی، رسول عظام، یوم آخرت اور تقدیر کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے. حضرت یہ بتائیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ایمان کا پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بات تسلیم کریں کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، عبادت کے لائق فقط وہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مستقل ہیں اور وہ بے مثال ہیں، وہ لازوال ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. وہ ازلی بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ غنی ہے. تو یہ کچھ اہم چیزیں ہیں جن کا تسلیم کرنا ایمان باللہ کا تقاضا ہے. فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کے حوالے سے ہم نے یہ اپنا اعتقاد رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. یہ نہ تو مرد ہیں اور نہ عورت، یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور یہ صرف وہی کام انجام دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگا رکھا ہے. یہ گناہوں سے معصوم ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول رہنے والی مخلوق ہیں. کتب پر ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے؟ قطب سماوی کے حوالے سے ہمارا نظریہ یہ ہے، جو اسلام نے، قرآن و سنت نے نظریہ ہمیں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ متعدد انبیاء و رسل کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحائف عطا فرمائی ہیں. کتابوں کی تعداد 4 ہے، اور یہ جو صحائف اور کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمائی ہیں، ان سب کو ہم برحق مانتے ہیں. اور اس وقت کی جو کیفیت ہے وہ ہم یہ مانتے ہیں کہ روئے زمین پر صرف ایک قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اصلی حالت میں موجود ہے، اور قیامت تک یہ نسل انسانی اور نوع انسانی کی ہدایت کے لیے موجود رہے گی. اس کے علاوہ جو صحائف تھے آسمانی، وہ بھی دنیا سے معدوم ہو چکے، ان کا وجود ختم ہو چکا ہے. اور جو کتابیں تھیں، زبور، تورات، انجیل، وہ بھی اب اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں. اگر کہیں پہ ان کا وجود ہے بھی تو وہ تعریف شدہ ہیں، وہ اصلی حالت میں نہیں ہیں. ان میں وہ تعلیمات اب موجود نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، بلکہ مختلف لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر کے اپنی مرضی اور اپنے مقاصد کے لیے ان کو تبدیل کر دیا ہے. فقط ایک قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہدایت انسانی کے لیے قیامت تک موجود رہے گی، اور اس میں نہ تو آج تک کوئی تبدیلی ہو سکی اور نہ ہی آئندہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے. ماشاء اللہ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے MATV چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اگلی قسط تک اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے.
فی امان اللہ و رسولہ.